نہ ہم اہل بیت کی شان میں گستاخی کا تصور کر سکتے ہیں. ہم تو ایمان سے خارج ہو جائیں گے. میرا عقیدہ ہے کہ اہل بیت کی شان میں گستاخی تو ایمان سے خارج کر دیتی ہے، اور ازواج مطہرات کی شان میں گستاخی ایمان سے خارج کر دیتی ہے. میں یہاں بہت افسوس کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں، اور دینی حمیت، غیرت اور شرعی مسئلے کی وجہ سے میں اس کی وضاحت بے حد ضروری سمجھتا ہوں. جب جنید جمشید کی کلپ میں متنبع کیا گیا اور بتایا گیا کہ یہ گستاخی پر مشتمل ہے، اس میں غلطی ہے، تو بہت سے لوگ بہت زیادہ ناراض ہوئے، غصے کا اظہار کیا، اور انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی گستاخی نہیں، اس میں کوئی غلط جملہ نہیں ہے. جنید جمشید حدیث بیان کر رہے ہیں اور اس میں ہماری نظر میں تو کوئی ایسی بات نہیں. انہیں سمجھایا گیا لیکن وہ اس سے سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوئے. انہوں نے غصے میں آ کر بہت سخت کلمات جو ہے اس کا استعمال کیا. تو عرض یہ ہے کہ جب جنید جمشید خود اب اس چیز کا اقرار کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اس چیز کا اظہار کر رہے ہیں کہ یہ نامناسب کلمات تھے، تسلیم کر لیا، تو خود ہی آگے جو ہیں اس چیز کی وضاحت کر رہے ہیں کہ صحابہ کرام اہل بیت اطہار کی گستاخی کرنے والا ایمان سے فارغ ہو جاتا ہے. خود انہوں نے اس چیز کی وضاحت کی ہے. صحابہ کرام، نبی کریم، صحابہ کرام اور امہات المومنین کی شان میں جو کوئی گستاخی کرے وہ تو ایمان سے فارغ ہو جاتا ہے. تو شرعی مسئلہ یہ بتانا تھا کہ جب ان کی وضاحت کے مطابق وہ اسلام سے فارغ ہو جاتا ہے، تو جن لوگوں کو پہلے متنبع کیا گیا یہ گستاخی ہے، نامناسب کلمات ہیں، اور انہوں نے برملا اس کا انکار کر دیا، تو معاذ اللہ گویا اس نامناسب کلمات گستاخی پر یہ راضی رہے. اور شرعی مسئلہ یہ ہے کہ جو کفر پر راضی رہے کفر اس کی طرف لوٹتا ہے. تو ایسے لوگ جو اس وقت اسے گستاخی نہیں قرار دے رہے تھے، انہیں چاہیے انا کا مسئلہ نہ بنائیں، محض اللہ کی رضا کے لیے توبہ کریں، اور اگر وہ شادی شدہ ہیں تو وہ تجدید نکاح بھی کریں. رہا ان لوگوں کا تعلق کہ جو اس گستاخی کو سن کر ٹھٹے مار رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، تو وہ سخت ترین گرفت میں آئیں گے کہ نامناسب کلمات، گستاخانہ کلمات سن کر ہنسنا یہ اپنے آپ کو اسلام سے دور کرنا ہے. تو وہ تجدید ایمان کریں. اور مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ نہ جانے کتنے روز گزر گئے ہوں گے، اور وہ لوگ اگر تجدید نکاح نہیں کرتے تو معاذ اللہ اب تک وہ کون سے گناہ میں مبتلا ہیں، میں اس کا ذکر نہیں کرنا چاہتا، آپ میری مراد سمجھ گئے ہوں گے.